بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین جی 8 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے اور عمران خان صاحب کا دھواں دار خطاب ہونے جا رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب تو جیل میں، تو دھواں دار خطاب کیسے کریں گے؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان جو خطاب کریں گے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تقریر ہے، جو پہلے بھی کئی دفعہ عمران خان صاحب کی آواز میں ایک تقریر سامنے آئی ہے، اور وہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر اور عمران خان صاحب کے جو سٹیٹمنٹس ہیں یا جو انہوں نے بات کرنی تھی وکلاء کے ذریعے، اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس تقریر کے ذریعے لوگوں کو، قوم کو سنائی گئی۔ تو وہ تقریر دھواں دار خطاب ہونے جا رہا ہے۔ 8 ستمبر کو بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے سنگیانی کے مقام پر، اور سنگیانی کے مقام پر کیا جلسہ ہو پائے گا؟ کیا 7 ستمبر کی رات کو ایسا نہیں ہوگا کہ دفعہ 144 لگ جائے، یا پھر این او سی کینسل ہو جائے، یا پھر کسی ٹیم کو بھیجا جائے عمران خان صاحب کے چرنوں میں اور جا کر منتیں ترلے مارے جائیں کہ بس کر دیں جناب، جلسہ نہ کریں، حالات بہت خراب ہیں اور جو سیکیورٹی خدشات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اس ٹائم عمران خان صاحب بھی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا، ہر صورت میں ہوگا۔ کسی قسم کا این او سی یا کوئی کینسل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ حکومت کی ہوگی، کیونکہ قوم پچھلی دفعہ بھی ناراض ہے ہمارے سے، اور کارکنان جو ہیں وہ غصے میں ہیں کہ جلسہ کینسل کیوں کیا گیا۔ تو اب جلسہ ہونے جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کی دھواں دار سپیچ بھی دکھائی جائے گی، اور قوم کو بتایا جائے گا کہ عمران خان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں، کس حالت میں عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں۔ اب بات کرتے ہیں، ایک بڑا استعفیٰ آیا ہے، اور استعفیٰ ہے اختر مینگل صاحب کا، جو بی این پی کے سربراہ ہیں اور بلوچستان کے بڑے معروف ترین سیاستدان، آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت بڑے سردار، اثر رسوخ رکھنے والے، اور بلوچستان کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ کیا کہا ہے جی؟ ایک تو اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب حق پر تھا، ہم تاریخ کی غلط سمت پر کھڑے ہو گئے۔ یہ 2 سال کے بعد اختر مینگل صاحب کو یاد آیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تاریخ کی حق پر تھے اور ہم تاریخ کی غلط سمت میں کھڑے ہو گئے۔ تو یہ اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دیا ہے قومی اسمبلی سے، اور قومی اسمبلی سے استعفیٰ اس لیے دیا ہے، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان میں جو قتل ہوئے ہیں یہ نظام ان کا قاتل ہے، پاکستان کی سیاست سے بہتر ہے پکوڑوں کی دکان لگا لی جائے۔ یہ انہوں نے کہا یہ شاید ہماری کمزوری ہے کہ ہم بات نہیں سمجھا سکے، ہماری زبانوں پر تالے لگا دیے گئے، یا ہم مایوس ہو چکے ہیں، پاکستان میں اپنے پیٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں، میں اس ریاست اور تمام اداروں سے مایوس ہو چکا ہوں۔ یہ اختر مینگل صاحب نے کہا ہے۔ اختر مینگل صاحب نے اور بھی کافی کچھ کہا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ میں اب سیاست سے دستبردار نہیں ہو رہا، بلکہ صرف اور صرف میں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا، کیونکہ میں اپنے لوگوں کی جو ایک داد رسی ہے، جو ان کی سپورٹ ہے، جو ان کی نمائندگی ہے، جو ان کا سہارا ہے، وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پایا ان حالات میں، یا جو مجھے آواز اٹھانی چاہیے تھی، جو ہماری آوازیں دبا دی گئیں، تو پھر بہتر ہے پکوڑوں کی دکان لگا لوں، یہاں پر سیاست کرنے سے بہتر ہے۔ پھر اختر مینگل صاحب نے اور کہا ہے کہ 4 لوگوں کو ہمارے جو بلوچستان کے ان کی لاشیں ملی، اور کہا یہ گیا کہ ان کو انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ اب انکاؤنٹر میں مارا گیا تو ان کی چاروں جو لاشیں، ان کی آنکھیں نکلی ہوئی تھی، تو کیا وہ بغیر آنکھوں سے لڑ رہے تھے؟ تو اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ خدا کا خوف کریں، اور یہ کس سمت میں جا رہے ہیں آپ لوگ، بالکل غلط ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے قتل و غارت ہو رہی ہے، اور اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کو غدار قرار دیا جاتا۔ بلوچستان کی موجودہ صورتحال نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ ہمارا صوبہ مسلسل اس ایوان سے
نظر انداز ہوتا آیا ہے، جس سے ہمیں اپنے کردار پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ استعمال کیا جائے۔ اس اسمبلی میں بلوچستان کے عوام کی حقیقی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے میری طرح کی آوازیں بھی کوئی معنی خیز تبدیلی نہیں لا سکتی۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے احتجاج یا اظہار رائے جو بھی ہے کو ہمیشہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ہمارے لوگوں کو یا تو خاموش قرار دیا گیا یا غدار یا بدترین قسم کا تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ میں مزید یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ یہاں پر اس عہدے پہ رہوں، کیونکہ یہاں میری موجودگی میرے نمائندہ عوام کے لیے کوئی فائدہ نہیں کر رہی۔ یہ انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے بالکل واضح کہا ہے کہ اب میں اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اچکزئی صاحب ان کے ساتھ موجود تھے جب پریس کانفرنس میں انہوں نے اعلان کیا، استعفے کی ویڈیو بھی انہوں نے جاری کی، استعفیٰ بھی جاری کیا، پبلک کیا کہ یہ میرا استعفیٰ ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے استعفے کو قبول کیا جائے اور اللہ تعالیٰ بلوچستان کی حفاظت فرمائے اور اس سے خوشحال کرے۔ ظاہر ہے بلوچستان میں جو اس ٹائم آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی، اور جب آپ لوگوں کے حقوق دہائیوں سے سلب کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ریٹیلیشن تو ہوگا، پھر ایک آگ تو لگے گی کہ آپ لوگوں کے حقوق سلب کر رہے ہیں، اور جب وہ حق کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ان کے اوپر گولیاں ماری جاتی ہیں، پھر ان کو تشدد کیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، لاپتہ کیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، اور جب ان کی مائیں بہنیں اس کے خلاف نکلتی ہیں، پروٹیسٹ کرتی ہیں کہ ہمارے لاپتہ لوگ جو ہیں ان کو رہا کیا جائے یا کہاں پر ہیں، تو پھر آپ یا تو یہ جو ریاست وقت ہے یا پاکستان کی ریاست ہے یا حکومت وقت ہے وہ 30 لاکھ کا ریٹ لگا دیتی ہے مردوں کا، اور یا پھر خون کی ہولی کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، شلنگ کے لیے تیار ہو جاتی ہے، گولیاں برسانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کنونس آپ کر نہیں پاتے کسی کو، بس آپ کے پاس ہتھیار ہیں تو ہتھیار لے کے آپ لوگوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں، تو یہ حالات جو ہیں یہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تو اس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی گفتگو کی ہے، انہوں نے اور بھی کافی گفتگو کی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ مائنس عمران خان پی ٹی آئی کبھی نہیں ہو سکتی، اور آج تک مائنس کے جتنے فارمولے لائے گئے سب کے سب ناکام ہو گئے۔ منگل ہے اور میری فیملی سے ملاقات ہوئی، جس دن میری ملاقات ہوئی میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس سے مل کر دل کو تسلی ہوئی، اور میڈیا والوں کو دیکھ کر بھی مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے، دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ جیل میں اکیلی دیواروں کو دیکھ کر میں تنگ ہو جاتا ہوں۔ کوئی مانے یا نہ مانے پاکستان تحریک انصاف ملک کی حقیقت ہے، اور پی ٹی آئی کے بغیر ملک میں استحکام لانا ہو ہی نہیں سکتا کہ استحکام آئے، بلکہ عدم استحکام ہوگا مزید۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، پاکستان کے لیے یہ عزت کی بات ہے، اور کوئی شخص یہ جو بھی کام کر رہا ہے پاکستان کی جو ایک انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر بڑا یہ ایک عزت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ آکسفورڈ الیکشن کے خلاف بولنے والے تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آکسفورڈ الیکشن کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے بلکہ سیاسی جماعت سے ہٹ کر دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کافی باتیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے مسائل کا حل صرف بات چیت ہے۔ محسن نقوی کا یہ بیان اور یہ کہہ دینا کہ دہشت گرد تو صرف ایک ایس ایچ او کی مار ہیں، تو یہ ایک احمقانہ قسم کا بیان تھا، اور شاید ان کو جو حالات ہیں ان کا ادراک ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حالات ہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ برسوں سے چلتا آ رہا ہے، میں ریاستی پالیسی درست نہیں دیکھ رہا، اور میں وزیر خارجہ رہا ہوں، مجھے بہت سی باتوں کا علم ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وجہ سے میں وہ باتیں نہیں بتا سکتا۔ اسمبلی میں جامع طور پر ایک ڈیبیٹ ہونے چاہیے اور بلوچستان کا معاملہ جو ہے وہ اٹھایا جانا چاہیے تمام کی تمام سیاسی پارٹیوں کی جانب سے۔ تاجر اور پوری لیبر کلاس احتجاج کر رہی ہے، میڈیا پر سینسرشپ ہے، اور اس کے علاوہ میڈیا کے علاوہ جو فری لانسنگ کر رہے ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کا جو وزیر خارجہ صاحب بنے ہوئے ہیں ان کا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے، اور وزیر خزانہ
ان کے دل کے اندر بستا ہے، ان کو وزیر خزانہ کی سیٹ چاہیے ہوتی ہے، اور اس بار جو فارن افیئرس ہے اور جو مطلب کہ ایک خاص قسم کا وزیر خارجہ ہونا چاہیے، اس کی لیڈرشپ ہی نہیں نظر آ رہی۔ تو اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں ڈائیلاگ کی۔ کیا عمران خان صاحب ڈائیلاگ کے لیے راضی ہیں؟ بالکل راضی ہیں۔ عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ میں ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈائیلاگ بااختیار لوگوں سے ہوگا، اور بااختیار لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں اسٹیبلشمنٹ۔ محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات میں کروں گا، اسٹیبلشمنٹ سے بھی کروں گا، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ ہماری نمائندگی یا رہنمائی کریں۔ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات اس لیے ہوں گے کہ انہیں سیاست سے آنریبل ریٹریٹ کا راستہ دیا جائے، یعنی کہ عزت کے ساتھ آپ سیاست سے وڈرا کریں، عزت کے ساتھ۔ اب بس ہو گیا، بہت ہو گیا، جو کچھ آپ نے چرلو پھیر دیا یہ کافی ہے۔ کیا پاکستان اس کا متحمل ہے؟ اور جس نہج پہ آ کر پاکستان کھڑا ہو گیا ہے تو آپ کے سامنے ڈیفالٹ کے قریب ہے، کوئی قرضہ نہیں دے رہا ہے، اور قرضے دینے کے لیے بھی جو آئی ایم ایف کے قرضے ہیں ان کی قسطیں واپس کرنے کے لیے آپ کو پھر مزید قرضے لینے پڑ رہے ہیں۔ چاروں صوبوں کی فوج پاکستان کی نمائندہ جو ہے فوج ہے، اور ہمیں حکمرانی میں حصہ چاہیے۔ پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی آپ سے خیرات نہیں مانگ رہے بلکہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور ہمارے وطن میں موجود وسائل پر آئینی طور پر ہمارا حق تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ہمیں پاکستان کے تمام اداروں میں آبادی کے تناسب کے لحاظ سے ہمیں حصہ چاہیے، ہم بھیک نہیں مانگ رہے۔ یہ محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں۔ مذاکرات کی بات ہوتے ہی آپ ایک دوسرے کو چھڑیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ وہی 9 مئی کا ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں کہ 9 مئی ہوا جی، اس پہ معافی مانگے۔ اگر آپ اس ملک کو دھکا دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، اور ہم اپنی چادر لپیٹ کر گھر چلے جائیں گے، پھر خدا جانے اور پاکستان جانے۔ یہ بحران آسمان سے نہیں آیا، یہ ہماری وجہ سے آیا ہے، اور سیاسی جماعتیں اور فوج وغیرہ سب اس میں شامل ہیں۔ سپیکر صاحب میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور آپ لوگ پیچھے سے چھریاں چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ مذاکرات کے لیے یہ شرط رکھتے ہیں کہ جی 9 مئی پہ معافی مانگنی چاہیے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جب شہباز شریف صاحب نے آفر کی، ڈائیلاگ کی کہ مل کر آگے چلتے ہیں، تو انہوں نے 9 مئی کا کوئی ذکر نہیں کیا، کہ کوئی شرط نہیں رکھی تھی کہ آپ 9 مئی کے اوپر معافی مانگیں پھر آگے چلیں گے۔ تو یہ جو چیلے چماٹے چمٹے چموٹے ہیں، یہ سارے جتنے ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ ماؤتھ پیس ہیں کسی اور کے، طاقتور کے ماؤتھ پیس ہیں۔ لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔